دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو موت کب آئے گی؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ دوستوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس پوری کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور موت کی جگہ متعین کر رکھی ہے، اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اور کیا نزا کے وقت شیطان کو بھی تکلیف آئے گی؟ دوستو نزا کا وقت اس وقت کو کہا جاتا ہے جب روح جسم سے نکل رہی ہو، اور شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی، اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوتا رہے گا، اور شیطان کی روح کس قدر سختی کے ساتھ نکالی جائے گی، اور اسے موت کے وقت کتنی تکلیف دی جائے گی۔ تو چلیے یہ سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ بھی چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وقت مقرر تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورت حجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک۔ دوستوں وقت معلوم کو مفسرین نے نفع اولا لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو اس کو وقت معلوم شیطان کے لیے ٹھہرایا گیا ہے۔ دوستوں جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، جس کے بعد 40 سال کا زمانہ اس طرح سے گزرے گا کہ کوئی بچہ نہ پیدا ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ چونکہ مسلمان مر چکے ہوں گے تو زمین پر صرف مشرکین اور کفار ہی ہوں گے۔ نیز تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکنا شروع کریں گے۔ اس کی آواز نہایت کم ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کے نتنوں سے پیک بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولا کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے، پھر تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان لگے گا، یعنی نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولا اور نفخہ ثانی کے لحاظ سے 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ تو آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور یہ 40 سال وہ مردہ حالت میں کہاں پر گزارے گا۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، یا اللہ میری موت سے میرا عدلی دشمن یعنی ابلیس بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں اور قیامت تک اس کو زندہ رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم علیہ السلام تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا کے اندر ہی مقید رہے گا، یعنی قیدی رہے گا۔ آخر میں قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی اور اس کو اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرنا شروع کیا کہ وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بہت فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملکت موت سے یوں بیان فرمائے گا کہ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے
آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ چنانچہ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، تو جب آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے ماریں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اور پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان کو نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کئی زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کرے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا، تو وہ جگہ اس وقت آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنداسیاں لگی ہوں گی، ان سنداسیوں سے اسے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، اے اللہ کہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مقرر فرما دی۔ ان جہنم کے گھڑوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کے بعد شیطان ملعون کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہاں وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ قیامت تک ہمیں ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی سنت پر ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔